جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام گروپ کے ممبران کی خدمت میں سلام عرض ہے. اگر محترم شافی صاحب تشریف لے آئیں تو پھر مجھے بتا دیں تاکہ پھر بات شروع کی جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے مسیحی ممبر پاسٹر زاہد شفیق صاحب اور احمدیز مسلم ممبر محترم میر لطیف صاحب کا خصوصی طور پر استقبال کرتے ہیں. پیور ڈسکشن گروپ میں ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ بنیادی مقصد اس گفتگو کا یہ ہے کہ میں خاکسار امیر فیصل اسپیشلی مسیحی لوگوں سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں اور ان سے جانکاری چاہتا ہوں کہ وہ لوگ یعنی کہ مسیحی ممبرز جیسس کرائسٹ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کو کن گراؤنڈز پر خدا سمجھ سکتے ہیں، یا کون سے گراؤنڈز، کون سی وجوہات ان کے پاس ایسی ہیں کہ وہ یشوع مسیح جی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. تو میری اپیل ہے پاسٹر زاہد شفیق صاحب سے کہ وہ پلیز شروعات کریں اور بتائیں کہ ان کے پاس کون سے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں کہ ہم یشوع مسیح صاحب کو خدا کے نظریے سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہم میر لطیف صاحب محترم کو بتائیں گے. شکریہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہد صاحب تشریف لائیں تاکہ ہم طے کر لیں کہ گفتگو جو ہے وہ کس طرح ہوگی، یعنی کیا اس کی ترتیب ہوگی. جی گاڈ بلیس یو. مسیح یسوع کے بابرکت نام میں تمام بھائیوں کی سلامتی ہو. خدا تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو اپنی پاک پناہ میں رکھے، اور جتنے بھی لوگ اور دوست احباب اور جتنی بھی بہنیں اس گروپ میں موجود ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو اپنے پاک جلالی قوی ہاتھ کے نیچے رکھے اور اپنے آسمان کو کھول کر ڈھیروں برکتیں آپ اور آپ سب کے خاندانوں پہ نازل کرے. گاڈ بلیس یو. جی گاڈ بلیس یو امیر فیصل اور امیر لطیف بھائی. خدا آپ سب کو ہمیشہ اپنی پاک پناہ میں رکھے. جی کریں گفتگو کا آغاز شروع. میں لائن پر موجود ہوں اور خدا نے چاہا تو ضرور آپ کے ایک ایک سوال کا ود ریفرنس جواب دوں گا، اور بات خدا کے کلام میں سے کروں گا. اپنی کوئی بات اس میں نہ ہی اپنی کوئی فلاسفی جو ہے وہ یا تھیوری جو ہے وہ پیش کروں گا، بلکہ وہی بات کروں گا جو حقیقت پر مبنی ہے اور خدا کے کلام اکارڈنگ ٹو بائبل. گاڈ بلیس یو. زاہد شفیع صاحب ویلکم. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے. آج کی گفتگو کا اور ہمیشہ جو بھی میری گفتگو ہوتی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف حقائق کو جاننا ہوتا ہے، نہ کہ کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کو شکست دینا یا کسی کی فتح دیکھنا ہوتا ہے. محض یہ ہے کہ مختلف مذاہب جو ہیں ان کے جو نقطہ نظر خیالات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی جائے تاکہ ایک دوسرے میں پیار اور محبت کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو. کیونکہ بعض اوقات غلط فہمیوں کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری میں آپ سے پلیز گزارش کروں گا کہ ایک وقت میں جب آپ کی بات پوری ہو جائے تو اس کے بعد جب تک دوسرے کا جواب مکمل نہ ہو اس وقت تک پلیز دوسری آڈیو نہ کی جائے تاکہ سننے والوں کو اور خود گفتگو کرنے والوں کو کے لیے آسانی پیدا ہو اور سب کی سمجھ میں بات آ جائے. بعض کا 2-3 آڈیو چاہے 2-3 ہو جائیں کوئی نہیں، لیکن ایک کا نقطہ نظر سننے کے بعد وہ اس کی دوسری آڈیو ہونی چاہیے اس کے جواب میں. شکریہ. کیونکہ پھر بعض آڈیو رہ جاتی ہیں سننے. تو آپ کیونکہ ہماری آج کا موضوع جو ہے وہ ہے الوہیت مسیح، اس لیے آپ فرمائیں کہ پہلے میں آغاز کروں یا آپ کریں گے. شکریہ. جی گاڈ بلیس یو. جی خدا آپ کو برکت دے. جی بالکل آپ نے بڑا درست فرمایا کہ جب تک ایک بات کا جواب جو ہے، سوال کا جواب کلیئر نہ ہو دوسرا
دوسری بات نہیں کرنی چاہیے. میں بھی اس بات پر آمین کرتا ہوں, اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک ایک بات, ایک سوال کلیئر نہ ہو تو دوسری طرف نہ ہی جانے کی ضرورت ہے, نہ ہی جانا چاہیے. اس طرح جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں. تو آپ کریں سوال, کھل کے کریں, جو آپ کے دل میں ہے, جو آپ کے من میں ہے, جو آپ کے دل میں سوال ابھرتے ہیں خدا یسوع مسیح کے تعلق سے, آپ کھل کر کریں. جہاں تک میرا علم ہے یا جہاں تک مجھے خدا نے علم سے روشنی بخشی ہے, ضرور میں اس کا جواب دوں گا. اور بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ہمارا مقصد ہے کہ سچائی کو جاننا اور علم کو حاصل کرنا. تو بالکل یہ بات ہونی چاہیے, ہر شخص میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ علم کو سیکھے, سچائی کو جانے اور اس پر آمین کرے. تو ہم سب پر فرض ہے کہ جو خدا کے کلام میں بات لکھی ہے اس پر آمین کرے. ٹھیک ہے, سو گاڈ بلیس یو. اب کریں سوال کریں. جزاک اللہ ظاہر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو پھر میں ہی آغاز کرتا ہوں. آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا ہیں یا انسان ہیں. کیونکہ قرآن کریم کے مطابق ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ محض ایک اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول تھے, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, یعنی وہ خدا نہیں تھے. تو میں آغاز کرتا ہوں اس کا کہ دیکھیں جی, خدا اور انسان میں بائبل کے مطابق اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ زمین اور آسمان میں فرق ہے. یعنی جتنی زمین سے آسمان بلند ہے اتنا ہی انسان سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے بلند ہے. اور اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں اس کی صفات سے. اگر تو وہ صفات جو بائبل نے بیان کی ہیں خدا کی, وہ خدا یسوع مسیح میں موجود ہوں گی, تو کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ تسلیم کریں کہ وہ خدا ہیں. تو میں اب آغاز کرتا ہوں. اس کے بعد پھر پہلی جو دلیل ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. خدا کے متعلق بائبل اور قرآن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ خدا روح ہے, یعنی خدا کا کوئی جسم نہیں ہے, اسی لیے وہ نظر بھی نہیں آتا روح ہونے کی وجہ سے. اور یوحنا کی کتاب باب نمبر 4 آیت نمبر 24 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں ایک عورت کو کہ خدا روح ہے. خروج باب 33 آیت 20 میں ذکر ہے کہ خدا کسی کو دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ روح ہے. اور یہیں اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی شخص خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. تو یسوع مسیح نے خود لوکا کے مطابق بتایا واقعہ صلیب کے بعد کہ دیکھو میرا جسم ہے, میں ہڈیاں رکھتا ہوں, لیکن روح کی ہڈیاں اور جسم نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ بات کہ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اگر یہ مانا جائے کہ خدا مجسم ہوا تو وہ تو دکھائی دیتا تھا, تو اس کا مجسم ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہزاروں لوگوں نے ان کو دیکھا, کیا کوئی مرا ان کے دیکھنے سے؟ اگر تو ان کو دیکھنے سے کوئی مر گیا تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ واقعی خدا تھے. میں نے سوال کر دیا ہے, آپ پلیز تشریف لائیں اور جواب دیں. جی لطیف صاحب, بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اگر
خدا میں، خدا تعالیٰ میں جو صفات موجود ہیں، اگر کسی دوسری ہستی میں وہ صفات موجود ہیں تو وہ خدا تعالیٰ ہے، پھر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. گڈ، بڑی اچھی آپ نے بات کی. آپ نے قرآن سے بات لی ہے کہ قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ بات لکھی ہے کہ وہ بحث ایک نبی تھے. ٹھیک ہے، اب بائبل مقدس کو لیتے ہیں. بائبل مقدس جب اس روح زمین پر مکمل ہوئی، نازل ہوئی، تو بائبل مقدس کے 600 سال بعد قرآن مجید اس دنیا میں جو ہے وہ نازل ہوا، آپ کے کہنے کے مطابق یا حضور پاک کے کہنے کے مطابق. تو کیا جب بائبل مقدس جب موجود ہے اس دنیا میں اور قرآن پاک یہ بات فرماتا ہے کہ اس میں نور ہے، ہدایت ہے، بائبل کے متعلق کہہ رہا ہے اس میں نور ہے، ہدایت ہے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ قرآن کو نازل کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھا گیا جب پہلے ہی سے نور موجود ہے، ہدایت موجود ہے، سچائی موجود ہے، خدا کے منہ کی باتیں موجود ہے؟ تو کیا وجہ تھی کہ جب دوبارہ سے جو ہے ایک اور کتاب جو ہے وہ خدا کو بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا اس میں، پھر بات آگے چلاتے ہیں. جی محترم، یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے کہ بائبل کے ہوتے ہوئے قرآن کیوں بھیجا گیا. پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ کسی اور طرف چلی جائے گی. آج کا ہمارا موضوع ہے الوہیت مسیح. تو میں نے محض اپنا عقیدہ بیان کیا ہے قرآن کی روح سے. ہمارا آج کا موضوع ہے الوہیت مسیح. انشاءاللہ ہم کسی اور وقت پہ اس موضوع پر بات کر لیں گے کہ کیوں قرآن کے بائبل کے ہوتے ہوئے قرآن کی ضرورت پیش آئی. تو اس لیے فی الحال میری گزارش ہے کہ آپ جو میں نے یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں بات کی ہے اس کا جواب دیں، ورنہ ہماری بحث کسی اور کوئی اور رخ اختیار کر لے گی. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، یہ پلیز نوٹ کر لیں کہ آئندہ جب یہ گفتگو ہماری ختم ہو جائے گی الوہیت مسیح کے موضوع پر، 1-2 راؤنڈ ہوں یا 3 راؤنڈ ہوں، تو اس کے بعد ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ بائبل کے ہوتے ہوئے قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی. جی محترم میر لطیف صاحب، پاسٹر زاہد شفیق صاحب نے جو سوال اٹھایا واقعی میں ہی بہت ہی مجھے اچھا لگا. اسٹرانگ آرگیومنٹس اور اسٹرانگ کوشچن لگے سر، بہت ہی. تو بالکل آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت میرے دل کی بات کہہ دی کہ مناسب وقت پر یہ ٹاپک ضرور لیں گے، اور میری خواہش یہ رہے گی کہ آپ دونوں حضرات ہی کریں کیونکہ بہت ہی اچھا سوال ہے. بٹ انشاءاللہ فی الحال تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ کن گراؤنڈز پر مسیحی لوگ جیسس کرائسٹ، حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کو خدا پروو کر پاتے ہیں. جی لطیف صاحب، میں نے آپ کی پوری آڈیو نہیں سنی. دیکھیں، آپ نے کہا کہ ہمارا آج کا یہ موضوع نہیں، جبکہ آپ نے ہی قرآن کو بیچ میں جو ہے وہ آپ لے کے آئے ہیں. تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ جس اینگل پہ اس کو موڑنے کی کوشش کریں گے میں اسی طرح آپ کو جواب دوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح بات سمجھ میں آ سکتی ہے. کیونکہ آپ نے قرآن سے بات شروع کی تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں قرآن سے ہی آپ کو اس کا جواب دوں. اچھا، اب قرآن میں جو خدا یسوع مسیح کی صداقت موجود ہے وہ میرے خیال میں کہ کسی اور نہ نبی نہ رسول نہ کسی اور پیغمبر کی موجود ہے. قرآن مجید میں تقریباً 25 نبیوں کا ذکر ہے، اسی طرح ہے نا، اور ان سب میں جو سب سے زیادہ جس کی صداقت قرآن بیان کرتا ہے، جس کی سب سے زیادہ قرآن پاک پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ خدا یسوع مسیح ہے، جن کو آپ عیسیٰ مسیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی جتنے بھی نبی آدم سے لے کے آج تک بھی جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، تو وہ سب کے سب جو ہے ان سب کو شیطان چھوتا ہے، شیطان اس کو استعمال کرتا ہے. ان پر جادو بھی چل جاتے ہیں، ان پر بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، ان پر ہر طرح کی موت بھی آ جاتی ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کی نیند سو بھی جاتے ہیں. لیکن خدا یسوع مسیح کے متعلق جو ہے وہ قرآن بھی کچھ اور ہی بیان کر رہا ہے. اگر آپ نے تو قرآن پڑھا ہے مکمل، میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، امید ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، تو پھر آپ اس کے انکاری نہیں کہ قرآن یسوع مسیح کی صداقت جو ہے وہ قرآن کس طرح بیان کرتا ہے. سورہ ال عمران آپ پڑھ لیں،
سورہ مریم پڑھ لے, سورہ مائدہ پڑھ لے, بہت ساری ایسی آپ کو آیتیں ملیں گی جس میں قرآن یسوع مسیح کی صداقت جو ہے وہ کھل کھل کر بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, آگے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں, آپ سمجھدار ہیں اور عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ظاہر شفیع صاحب شکریہ. محترم, میں نے قرآن کریم کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ میں قرآن کے ماننے والا ہوں. میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم کے مطابق ہم یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے. اگر تو آپ اس کے متعلق کوئی دلیل مانگتے مجھ سے کہ قرآن کریم نے کیا دلیل دی ہے یسوع کے نا خدا ہونے کی, تو میں آپ کو پیش کر دیتا, کیونکہ یہ موضوع کے مطابق ہے. لیکن یہ بھی آج کا موضوع نہیں ہے کہ قرآن کریم کے مطابق سب سے افضل نبی کون ہے. ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے, اور میں محترم امیر فیصل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نوٹ کریں کہ یہ بھی ان موضوعات میں شامل ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے مطابق سب سے افضل نبی یا سب سے افضل انسان شخصیت کون ہے. لیکن آج کا موضوع ہے الوہیت مسیح. تو آپ نے جو میں نے الوہیت مسیح کے بارے میں بائبل کی روح سے سوال کیا ہے, وہ محترم اس کا جواب دینا آپ کے ذمہ ہے. یہ بھی آج کا موضوع نہیں ہے کہ قرآن کریم نے سب سے افضل کس کو قرار دیا ہے. جب یہ موضوع آئے گا تو انشاءاللہ ضرور اس پر بھی بات ہوگی. ہاں, اگر آپ یہ سوال کریں کہ قرآن کریم نے کیا دلیل دی ہے کہ یسوع مسیح خدا نہیں, تو میں حاضر ہوں. شکریہ. جی ظاہر صاحب پلیز تشریف لائیں. جی بالکل ٹھیک ہے, سیدھا ہم ٹاپک پر آتے ہیں, اپنے مضمون پر آتے ہیں. آپ نے کہا کہ سوال تھا آپ کا کہ خدا میں اور انسان میں ایسے فرق ہے جیسے زمین اور آسمان میں. ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنی ایک آڈیو میں کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, اوپر لگی ہوئی ہے, کہ جو خدا میں خصوصیات ہوتی ہیں یا خدا تعالیٰ میں جو خصوصیات ہیں, اگر وہ انسان میں ہوں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں کہ پھر آپ اس کو خدا نہ مانیں. ٹھیک ہے, سوری نہ مانیں. تو مجھے آپ تھوڑی سی خدا کی صفات بتائیں, پھر میں ایک ایک کر کے ان صفات کو بائبل مقدس میں سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ذرا صفات جو ہے, خدا کی صفات رکھے ذرا سامنے آپ. ٹھیک ہے, تاکہ میں دلیل سے پھر ان کے متعلق آپ سے بات کر سکوں. تو گاڈ بیک یو. جی ظاہر شفیع صاحب شکریہ. میں نے بتائی ہے محترم ایک صفت, انشاءاللہ ایک ایک کر کے پھر آگے چلتے جائیں گے. ایک صفت بتائی ہے بائبل کے مطابق کہ خدا روح ہے, اسی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا. اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے یوحنا باب 4, یعنی یوحنا کی انجیل باب 4 آیت نمبر 24. ایک سامری عورت سے جب یسوع مسیح گفتگو کرتے ہیں تو ان کو فرماتے ہیں کہ خدا روح ہے. اور پھر میں نے حوالے دیے ہیں بائبل سے کہ روح ہونے کی وجہ سے خدا نظر نہیں آتا. خروج باب 33 آیت نمبر 20. اور وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ اگر کوئی خدا کو دیکھ لے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اب اور پھر میں نے آپ کو یہ حوالہ دیا ہے لوکا باب 24 کا کہ یسوع مسیح نے واقعی صلیب کے بعد اپنے حواریوں کو دکھایا, اپنا جسم دکھایا, اور یہ کہا کہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا, اور دیکھو میرا گوشت بھی ہے اور میری ہڈی بھی ہے. اور پھر ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا. تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں آپ کو وہ تمام جو ہیں صفات وہ بتاتا جاؤں گا اور سوال کرتا جاؤں گا. نمبر دو ایک اور بات کلیئر کرنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ہیں تنزیہی, وہ تو بالکل کسی میں نہیں پائی جا سکتی, اور بعض جو ہیں متشابہ
صفات ہیں، مثلا خالق ہونا، تو کسی حد تک انسان بھی خالق ہیں، لیکن اس حد تک نہیں خالق جس حد تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس طرح اور بھی، یعنی بعض متشابہ صفات ہیں، اس میں انسان شریک ہو سکتا ہے لیکن ایک حد تک. لیکن جو تنزیہی ہیں صفات اللہ تعالیٰ کی، اس میں انسان بالکل شریک نہیں ہو سکتا. اور میں پہلے جو ہے صرف تنزیہی صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسی پر گفتگو کروں گا. شکریہ. اور محترم، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر مسیح مجسم ہوئے تھے تو یہ بائبل کے خلاف ہے. اگر مسیح کو دیکھنے کے باوجود لوگ زندہ رہے تو یہ بھی بائبل کے خلاف ہے. تشریف لائیں اور پلیز اپنا جواب جو ہے وہ دیں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی، آپ نے جو آیتیں کوڈ کی وہ برائے مہربانی ساتھ ساتھ آپ اسکرین شاٹ اس کا لگا دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں کہ بائبل مقدس کیا بیان کر رہی ہے. آپ نے کہا کہ خدا روح ہے. بالکل اس بات پر یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے. ٹھیک ہے. بائبل مقدس میں جینیسس پیدائش کی پہلی ہی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. ٹھیک ہے. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جو جسم ہے، انسانی جسم ہے یا کوئی بھی جسم ہے، وہ پانی کے اوپر ٹھہر نہیں سکتا، ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، کچھ پرندوں میں یہ خصوصیت موجود ہے، جیسے ڈک ہو گئی، یا کہہ سکتے ہیں کہ جو پرندے آتے ہیں سرد علاقوں سے ہجرت کر کے گرم علاقوں میں جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو وہ کچھ پرندے پانی کے اوپر تیرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن انسان پانی کے اوپر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. خدا کے کلام لکھا ہے کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. پیدائش پہلے ہی چیپٹر میں، پہلی ہی آیت میں. ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں ملتی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، خدا کو اور یسوع مسیح کو میں بتاتا ہوں کہ جب خدا نے کہا کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، پانی پر چلتی تھی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ متی کی انجیل لکھیں، یوحنا میں بھی یہ بات لکھی ہے، لیکن متی کی انجیل چونکہ پہلے ہے، میں اس کو کوڈ کرتا ہوں. متی کی انجیل اس کے 14ویں چیپٹر کی 24ویں آیت سے میں آپ کے سامنے یہ دلیل رکھتا ہوں جو آپ نے کہی، اس کا جواب. ٹھیک ہے. اگلی آڈیو میں اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا، متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کے 14ویں چیپٹر کی 24ویں آیت لکھا ہے، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. کون؟ خدا یسوع مسیح. جھیل پر چلتا ہوا، پانی پر چلتا ہوا. شاگرد اس سے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر گئے، ڈر کر چلا اٹھے. ٹھیک ہے. بھوت بھی جو ہے، جو جنات بھی ہے، وہ بھی جو ہے وہ روح جسم بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن روح میں وہ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چلتا ہوا جب پانی پر آیا، جھیل پر آیا، تو جو ہے وہ شاگرد جو خدا یسوع مسیح کے حوالے تھے وہ ڈر گئے، گھبرا گئے کہ شاید ہماری طرف کوئی بھوت چلتا ہوا آ رہا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا، آگے 27ویں آتا ہے، یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں. یعنی کہ ایمان رکھو، کوئی بھوت نہیں، کوئی جن پریت نہیں، میں ہوں، ڈرو مت. پترس نے اس سے جواب دیا اور کہا، اے خداوند، اگر تم مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. اس نے کہا، آ. ٹھیک ہے. خدا یسوع مسیح نے پترس سے کہا، آ. پھر پترس کشتی سے اتر کر یسوع مسیح کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا. اب یہ ہے اس کی قدرت. یہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ خدا روح ہے اور خدا کا روح جو ہے وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا. ٹھیک ہے. خدا یسوع مسیح بھی پانیوں پر چل کر اس نے ظاہر کر دیا کہ اس میں وہ قدرت ہے. اس نے مات دے دی اس بات کو کہ جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ پانی پر نہیں چل سکتا، لیکن خدا یسوع مسیح نے پانی پر چل کر یہ ظاہر کر دیا، بلکہ اس کے کہنے سے پترس بھی پانی پر چلا
کیونکہ وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. یہ آپ کی بات کا پہلے سوال کا جواب. آگے چلیے. ظاہر صاحب پلیز، ایک تو یہ جیسے آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں وہ حوالے بھی ساتھ ساتھ لگاؤں. جی ظاہر صاحب، اگر آپ کا جواب مکمل ہو گیا تو میں شروع کروں. محترم ظاہر شفیع صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کے مطابق یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ خدا روح ہے، لیکن آپ کے اس واقعہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جسم رکھتے تھے اور اس جسم جو ہے، ان کا جسم جو ہے وہ چلا پانی پر. تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ روح تھے. وہ تو خود اقرار کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی اقرار ہے کہ وہ پطرس بھی چلا اس پہ. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ خدا مجسم ہوا. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا لا تبدیل ہے، یعنی اس کی کوئی صفت تبدیل نہیں ہو سکتی. اگر خدا روح ہے تو وہ روح ہی رہے گا، وہ جسم نہیں اختیار کرتا. یہ نہیں کہ کر سکتا نہیں ہے، وہ کرتا نہیں ہے کیونکہ لا تبدیل ہے. وہ کسی کو نظر نہیں آتا، مسیح تو نظر آیا. اور دوسرا یہ کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اگر آپ اس سے یہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ وہ پانی پر چلنے کی وجہ سے خدا تھا، تو لوگوں نے ان کو دیکھا بھی پانی پر چلتے ہوئے، پھر زندہ بھی رہے. یہ بھی قرآن بائبل کے مخالف ہے. بائبل میں تو لکھا ہوا ہے کہ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہاں تو وہ سارے زندہ رہے. تو وہ خدا کیسے ثابت ہوئے؟ یہ تو دلیل جو آپ نے دی ہے یہ تو خود ان کی خدائی کے خلاف ہے. آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ جسم سمیت چلے، لیکن خدا کا تو جسم نہیں ہے کوئی بھی. خدا تو روح ہے، ان کی روح تو نہیں چلی تھی. اگر روح چلتی تو وہ نظر ہی نہیں آ سکتے تھے. جی میرے بھائی، جہاں تک چلنے کی بات ہے، آج تو پوری دنیا پانی پر چل رہی ہے. یہ کون سی خدائی کی دلیل ہے؟ جہاز چل رہے ہیں پانی پر اور ان پر ہزاروں لوگ سوار ہوتے ہیں. میرا سوال تو یہ تھا کہ خدا روح ہے، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. آپ نے ثابت کیا خود کہ خدا کا جسم تھا، مسیح کا جسم تھا، اور وہ جسم اسی جسم سے پانی پر چلے، اور پھر ان کو دیکھ کر کوئی مرا بھی نہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ خدا نہیں تھا، ورنہ خدا کو دیکھ کر تو کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا. بائبل کے مطابق حوالے میں نے سب لگا دیے ہیں، اور خدا لا تبدیل ہے، اس کا بھی حوالہ لگا دیا ہے. اب آپ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو شروع کریں. لطیف صاحب، اگر آپ بائبل کو سمجھیں یا بائبل کو بڑے دھیان سے پڑھیں تو آپ کو ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ سکتی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کون خدا کو دیکھ سکتا ہے اور کون نہیں دیکھ سکتا. جب خدا نے آدم کو تخلیق کیا، بائبل آپ نے پڑھی ہے نا، جینیسیس پڑھا، پیدائش پڑھی ہے. جب خدا نے آدم کو بنایا، ٹھیک ہے، اور اس کے نتنوں میں جو ہے وہ دم پھونکا، تو کیا شام کے وقت ٹھنڈے پہر میں خدا آدم سے بات نہیں کرتا تھا؟ کیا روبرو اس سے کلام نہیں کرتا تھا؟ کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ آدم اس وقت گناہ میں پڑا نہیں تھا، اس کو گناہ کا کچھ علم نہیں تھا. جب تک انسانی آنکھ گناہ سے پاک ہوتی ہے، گناہ کو نہیں جانتی، وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا آپ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ نہیں پڑھا؟ قرآن میں تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موجود ہیں نا، لیکن بائبل میں پوری کی پوری جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک ساری کی ساری سچویشن بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، ترتیب کے ساتھ. جب بنی قوم اسرائیل ملک مصر سے غلامی کے دور سے نکلی تو کیا راستہ میں خدا ان سے بات نہیں کرتا تھا؟ کیا راستہ میں خدا بادل کا ستون بن کر ان کی رہنمائی نہیں کرتا تھا؟ ٹھیک ہے، اور آگ کا
آگ کے ستون میں خدا ان سے بات نہیں کرتا تھا؟ موسیٰ سے خدا بات نہیں کرتا تھا؟ ایلیا سے خدا بات نہیں کرتا تھا؟ دانیال سے خدا بات نہیں کرتا تھا؟ ابراہیم سے خدا نے خود بات کی جب خدا جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے جا رہا تھا. میں لگاتا ہوں وہاں پر خدا اور ابراہیم کی آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. خدا لا تبدیل ہے، اس کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا. جو اس کے منہ سے بات نکلتی ہے وہ اٹل ہے. خدا کے کلام لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل سکتا ہے، میرے منہ کی بات ہرگز نہ ٹلے گی. یہ خدا یسوع مسیح کے منہ کی بات ہے، اور خدا ہی ایسے دعوے کر سکتا ہے. خدا ہی ایسی بات کر سکتا ہے کہ جو بات میرے منہ سے نکل جائے، آسمان ٹل سکتا ہے، زمین ادھر ادھر ہو سکتی ہے، لیکن میرے منہ کی بات جو نکلتی ہے وہ نہیں ٹل سکتی، وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. تو نہیں خدا کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی آنکھ نے گناہ نہیں دیکھا یا آپ نے گناہ نہیں کیا تو آپ خدا سے ملاقات کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ آپ نے بڑی عجیب سی دلیل دے دی کہ جہاز چل رہے ہیں پانی پر. قرآن میں لکھا ہے سارے جہاز اللہ کے ہیں. کیا سارے جہاز اللہ کے ہیں؟ اگر سارے جہاز اللہ کے ہیں تو کسی غریبوں کو بٹھائیں جہازوں پہ، دھکے دے کر لوگ باہر نکال دیتے ہیں. چلے کوئی بات نہیں، چھوڑے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں. سوری ہنسنے پر میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے بات ہی ایسی کر دی کہ میری ہنسی نکل آئی. میں اس موڈ میں نہیں تھا کہ دل آرازائی کری کسی کی. آپ نے کہا ساری دنیا چل رہی، آپ چل کے بتا دیں، یا کسی نبی کی کوئی دلیل دے دے کہ کوئی نبی پانی پر چلا، بتا دیں. یہاں پر دے دے ریفرنس، قرآن میں سے دے دیں، روحانی خزائن میں سے دے دیں کہیں سے. مان لیں گے کہ ساری دنیا پانی پر چلی. بھائی پانی میں لوگ ڈوب جاتے ہیں. جب خدا نے نوح سے کہا کہ اپنے لیے کشتی تیار کر، کشتی کا پورا جو ہے وہ خدا نے سکیچ جو ہے وہ نوح کو بتایا کس طرح کی کشتی تیار کرنی ہے. گوفر کی لکڑی لگانی ہے، تو نے اتنے سو ہاتھ تو نے لمبی، اتنے سو ہاتھ چوڑی اور اتنے سو ہاتھ لمبی، اور اس کے 3 پورشن بنانے ہیں. کیوں ضرورت پڑی پھر کشتی کی؟ لوگ تو پانی پر پھر چلتے، کیوں نہیں چلے؟ کیوں پوری دنیا تباہ و برباد فنا ہو گئی، ہلاک ہو گئی؟ پانی پر کوئی نہیں چل سکتا. وہ ٹرک ہوتا ہے، نیچے انہوں نے آئینہ شیشہ رکھا ہوتا ہے، اوپر چلتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان بڑا مکار، بڑا تیز ہے، لیکن جیسے خدا یسوع مسیح پانی پر چلا ویسے کوئی نہیں. میں ایک اور حوالہ آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 8ویں چیپٹر سے ایک پڑھ کے چیز سناتا ہوں میں اگلی آڈیو میں. خدا کے کلام میں لکھا ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 8ویں چیپٹر کی 23ویں آیت، 3-4 آیتیں پڑھتا ہوں. جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے. قرآن یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے. وہ کشتی پر چڑھتا ہے اور اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھو جھیل پر ایسا بڑا طوفان آیا کہ لہروں سے چھپ گئی. ٹھیک ہے، کشتی لہروں سے چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا. خدا یسوع مسیح آرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کشتی جو ہے وہ جھیل میں ہے، اور جھیل میں ایک بڑا طوفان آ گیا، اور لہریں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ وہ لہروں کے اندر کشتی جو ہے وہ چھپ رہی ہے اور ڈگمگا رہی ہے. ٹھیک ہے، ڈوبنے کے در پر ہے. 25ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا اے خداوند ہمیں بچا. رسولوں کو یہ چیز پتا تھی، ان کو معلوم تھا اگر کوئی ہمیں موت سے بچا سکتا ہے، اگر اس ہلاکت سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے. خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ جو ہے طوفان بہت بڑا طوفان ہے. ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. لکھا ہے ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر اس سے فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نیند سے جا کر کہتے ہیں، سنیے گا 26ویں آیت، اس نے ان سے کہا اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ خدا یسوع مسیح سب سے پہلے ان کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کم اعتقادو، یعنی کہ کم ایمان والو، ڈرتے کیوں ہو، کیوں ڈر رہے ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امر ہو گیا. بتائیں کون سا ایسا نبی ہے جس کا اختیار ہوا اور پانی پر ہے؟ دیں کوئی دلیل، ہمیں بھی پتا چلے کہ خدا یسوع مسیح کی طرح کا کوئی ہے
جس کا اختیار پانی پر بھی ہے، جس کا اختیار ہوا پر بھی ہے، وہ ہوا کو بھی ڈانٹتا ہے، پانی کو بھی ڈانٹتا ہے، اور وہ اس کا حکم مانتے ہیں، جو پانیوں پر بھی چلتا ہے۔ اور لکھا اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ آمین، ہاللویہ، پریز گاڈ۔ یہ بھی ایک صفت ہے، یہ بھی ایک اس کے اندر سے نکلتی قوت ہے جو آج تک آدم سے لے کے آج تک کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ دے نا کوئی طوفان کو، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، بڑے بڑے ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جو سمندروں کے کناروں پر جو ملک موجود ہے، جو جزیرے موجود ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کا کوئی بندہ کہتا ہے، جو ایمان کا بڑا مضبوط ہے، کھڑا ہو کر طوفان کو روکے نا، پانی کو روکے نا، کیوں نہیں روکتا؟ یسوع مسیح نے روکا پانی کو، ڈانٹا پانی کو، لکھا ڈانٹا اس نے، اور بڑا امن ہو گیا۔ پانی اس طرح ساکن ہو گیا کہ پانی کی جرت نہیں رہی کہ دوبارہ وہ حرکت کرے۔ ہوا بھی ساکن ہو گئی، رک گئی ہوا بھی، کیونکہ وہ اختیار رکھتا ہے ہوا پر بھی، پانی پر بھی، اور پانی پر چلنے پر، پانی پر چلنے کی بھی۔ سو گاڈ بلیس یو۔ جی ظاہر صاحب بات سنیں، بات ہو رہی ہے خدا کے ظاہری آنکھوں سے نظر آنے کی، کلام سے کس کو انکار ہے؟ دیکھیں خود بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب خداوند نے تم سے کلام کیا تو کسی طرح کی صورت نہیں دیکھی۔ استثناء باب 4 آیت نمبر 15 اور 16۔ میں جو بھی بات کروں گا اس کے ساتھ ساتھ حوالے بھی بتاتا جاؤں گا۔ تو محترم، کلام کرنے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ خدا نظر بھی آتا ہے؟ خدا نے جب جھاڑی میں سے کلام کیا تو وہاں بھی لکھا ہوا کہ تم نے صرف آواز ہی سنی، کسی کی کوئی صورت نہیں دیکھی۔ میں ابھی وہ حوالہ بھی لگا دیتا ہوں۔ بات تو ہو رہی ہے کہ خدا کا کلام جس کو آپ مانتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی بے گناہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح کے علاوہ تمام دنیا جو ہے وہ گناہ گار ہے، اور دوسری طرف آپ خود ہی یہ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ جو گناہ گار نہ ہو ان کو خدا نظر آ جاتا ہے، فلاں کو نظر آیا، فلاں کو نظر آیا، حالانکہ نظر کسی کو نہیں آیا۔ آپ نے حوالے صرف کلام کے دیے ہیں۔ تو کلام سننا جو ہے وہ الگ چیز ہے اور نظر آنا بالکل الگ چیز ہے۔ یہ میں حوالہ دے دیتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کلام سننے کے باوجود جو ہے وہ خدا ان کو نظر نہیں آیا۔ جی محترم، لکھا ہے کہ اس دن جب خدا نے آگ میں سے ہو کر حورم میں تم سے کلام کیا، کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت سے ملتی ہو۔ تو یہاں تو خدا نے کلام بھی کیا اور ساتھ تردید بھی ہے کہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی کوئی شکل صورت ہے ہی نہیں، وہ روح ہے۔ تو آپ نے جتنے حوالے دیے ہیں وہ خدا کے کلام کرنے سے ہے۔ کلام کرنے سے کس کو انکار ہے؟ سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ خدا کو اگر کوئی دیکھ لے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ نے جو پانی پہ چلنے کا حوالہ دیا وہ بھی ان کا جسم تھا، روح نہیں تھی۔ آپ نے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو کی بات کی، کلام سے کس کو؟ کیا وہاں لکھا ہوا ہے کہ آدم نے خدا کو دیکھا بھی؟ کہیں کوئی مجھے بتا دیں جہاں یہ لکھا ہو کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اس وقت کوئی صورت بھی دیکھی، جب خدا ہے ہی روح، اور مسیح بھی فرما رہے ہیں کہ خدا روح ہے، تو روح تو نظر نہیں آیا کرتی۔ دوسری بات محترم، پانی پر چل رہے ہیں لوگ کہ نہیں چل رہے؟ یہ جہاز جو چل رہے ہیں یہ لوگوں کو اٹھائے ہوئے نہیں چل رہے، اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ اس میں مسیح کی خدائی کیسے ثابت ہو گئی؟ جو کام دوسرے انسان بھی کر سکتے ہیں وہی مسیح نے کیا۔ مسیح بھی چلتا تھا، لوگوں نے
مردہ چیزوں کو چلا دیا، وہ تو پھر زندہ تھے. جہاز جو ہیں مردہ ہوتے ہیں، بظاہر ان میں وہ اس طرح جان نہیں ہوتی جس طرح کہ انسانوں میں ہوتی ہے، لیکن مردہ چیزیں چل رہی ہیں. اس میں کون سی خوبی ہے؟ اس میں کون سی خدائی والی بات ہے؟ تشریف لائیں اور آگے بڑھائیں بات کو. لکھا ہے کہ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اس کا آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ جی میر لطیف صاحب، دیکھیں آپ جو حوالہ لگاتے ہیں اسی میں اس کا جواب ہوتا ہے. دیکھیں نا، کم عقل ہی لوگ ہوں گے جو نہ سمجھتے ہوں گے. لکھا ہے، دیکھیں نا، خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے، خدا نے اس لیے صورت نہیں دکھائی کہ لوگ جو ہیں وہ کسی طرح کی کچھ جی میر لطیف صاحب، دیکھیں آپ جو حوالہ لگاتے ہیں اسی میں اس کا جواب ہوتا ہے. دیکھیں نا، کم عقل ہی لوگ ہوں گے جو نہ سمجھتے ہوں گے. لکھا ہے، دیکھیں نا، خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے، خدا نے اس لیے صورت نہیں دکھائی کہ لوگ جو ہیں وہ کسی طرح کی کوئی صورت بنا کر اسے سجدہ نہ کرنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے خدا نے اپنے آپ کو وہاں پر جو ہے وہ چھپائے رکھا. میں حوالہ لگاتا ہوں، وہاں پر ذرا دیکھیے گا کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، ذرا غور سے ذرا پڑھیے گا. ٹھیک ہے نا، آپ نے جو حوالہ لگایا اس کا جواب اسی میں موجود ہے. میں نے آگے بھی کہا تھا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. پھر میں ایک اور حوالہ آپ کو دیتا ہوں، اس میں پھر میں ظاہر کروں گا. جی میں انتظار کروں آپ کے حوالہ کا یا جواب دوں؟ اب یہ دیکھیں، جو میں نے یہاں پر یہ دو اسکرین شاٹ لگائے ہیں، یہاں پر یہ پیدائش ہے اور اس کا 18واں چیپٹر ہے، اور 18ویں چیپٹر کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا. پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں، ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا. یعنی کہ 4 لوگوں کی یہاں پر کانفرنس ہو رہی ہے. 2 فرشتے ہیں، ابراہیم ہے اور خدا ہے، اور آپس میں بات چیت چل رہی ہے. بات چیت کیا چل رہی ہے کہ خدا نے ارادہ کیا، پلان کیا کہ سدوم اور عمورہ میں گناہ بہت بڑھ چکا ہے، سو میں سدوم اور عمورہ کو تباہ اور برباد کر دوں گا. اب سدوم اور عمورہ میں ابراہیم کا بھتیجا جو ہے وہ لوط بھی رہتا ہے. اب ابراہیم کو اپنے بھتیجے لوط کی فکر ہے کہ وہ راست باز ہے، وہ نیک ہے، ایسا نہ ہو کہ بدوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. اب ابراہیم اور خدا آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. ابراہیم اپنے بھتیجے لوط کے لیے خدا سے جو ہے وہ منت سماعت کر رہا ہے. کہتا ہے کہ اگر اس شہر میں 50 راست باز لوگ نکلے تو کیا تباہ برباد کر دے گا، ہلاک؟ خدا نے کہا نہیں، اگر سدوم عمورہ میں 50 راست باز لوگ نکلتے ہیں تو میں اسے تباہ نہیں کروں گا. پھر ابراہیم کہتا ہے کہ اگر 45 نکلے، اسی طرح اگر 30 نکلے، 35 نکلے، تو اس طرح کرتے کرتے ابراہیم جو ہے وہ 10 تک لے آتا ہے کہ اے خداوند، اگر وہاں پر 10 لوگ راست باز نکلتا ہے تو کیا تو تباہ و برباد کر دے گا اس ملک کو؟ خدا نے کہا اگر 10 بھی راست باز لوگ اس ملک میں نکلتے ہیں تو میں سے تباہ، لیکن 10 بھی نہیں نکلے. پھر 33ویں آخری آیت میں لکھا ہے، جب خداوند ابراہیم سے بات کر چکا، ٹھیک ہے، بات کر رہا ہے، خدا آمنے سامنے بات کر رہا ہے، کر چکا تو چلا گیا اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا. تو میرے بھائی، کیوں نہیں خدا نے بات کی ہے؟ ایلیا سے بھی بات کی ہے خدا نے الیشا سے بھی بات کی ہے، خدا نے موسیٰ سے بھی بات کی ہے. خدا بات کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ لیکن جس کو خدا چاہتا ہے اس سے بات کرتا ہے. خدا کا ظہور بہت ہے، عام آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، لیکن ایک نبی کی، ایک چنے ہوئے کی، ایک سلیکٹڈ کی نظر سے دیکھ سکتی ہے. گاڈ بلیس یو. محترم، یہ جو اپنے حوالہ لگایا ہے، یہاں وہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا ان کو نظر آیا؟ دیکھیں، خدا تعالیٰ جو ہے وہ کھانے پینے سے پاک ہے. خدا تعالیٰ خوراک کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کھاتا ہے. تو اس میں تو پہلے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا، جن کو بھی دیکھا تھا انہوں نے کھانا بھی کھایا. تو کیا خدا تعالیٰ کھانے کا محتاج ہے؟ بائبل اور قرآن دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ خدا کھانے کا محتاج نہیں ہے. وجہ اس کی یہ، خدا روح ہے،
کھانے وہ لوگ کھاتے ہیں، وہ چیزیں کھاتی ہیں، وہ ہستیاں کھاتی ہیں جن کا جسم ہو، تو خدا تو روح ہے۔ یہاں بھی آپ نے ثابت خود کر دیا کہ جن کو دیکھا تھا وہ خدا نہیں تھا، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا تھا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ وہاں تو لکھا ہوا ہے جو خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہاں گناہ گار بے گناہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ گناہ گار تو مر جائیں گے لیکن بے گناہ زندہ رہیں گے۔ اور آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، تمام انبیاء گناہ گار ہیں، تو پھر وہ زندہ کیسے رہے خدا کو دیکھ کر؟ یہ تو پلیز مجھے بتا دیں۔ اور پھر وہ خدا کھانا بھی کھایا کرتا ہے۔ اول تو جو آپ نے حوالہ لگایا اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ابراہیم نے خدا کو دیکھا، اور جس کو دیکھا تھا چونکہ وہ کھانا کھاتا تھا اس لیے خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی میرے بھائی زاہد صاحب، جو آپ نے حوالے لگائے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں تضاد ہے۔ ایک جگہ خود بائبل کا یہ بیان ہے کہ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، دوسری طرف آپ خدا کو دکھا بھی رہے ہیں اور وہ ان کو زندہ بھی مانتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہو گیا۔ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ حقیقتاً انہوں نے خدا کو دیکھا تھا، کشفی نظارہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ خدا کو کوئی جسم ہے ہی نہیں، دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ خدا تو روح ہے، تو روح کو کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ میں نے دلیل دی ہے کہ روح کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کی تائید میں میں نے حوالے بائبل سے پیش کیے ہیں کہ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ خدا کو دیکھے۔ خدا ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اور یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے خدا کو دیکھا بھی اور وہ زندہ بھی رہے؟ یاد رکھیں پلیز، بعض جگہ بائبل میں فرشتوں کو بھی خدا کے نام سے خدا کہا ہے، یہ اس کی زبان ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بات خدا کی۔ فرشتوں کو بھی خدا کہا ہے بائبل میں، تو وہ کہنے سے تو خدا نہیں ہو جاتا۔ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے یہ حوالے دینے ہیں کہ خدا کو کسی نے دیکھا اور وہ مر گیا، یا مانے کہ بائبل میں تضاد ہے، کہیں کچھ لکھا ہے کہیں کچھ لکھا ہے۔ بھائی جی مجھے یہ بتائیں، خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ بھائی وہ کر سکتا ہے، وہ خدا ہے، وہ جو چاہے۔ کیا وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا؟ عجیب بات ہے یار۔ خدا روح ہے بھائی، وہ خدا ہی کیا پھر جو مطلب کہ کوئی چیز جو اختیار نہ کر سکے، جو جسم نہ اختیار کر سکے، آپ کی نظر میں ایسا خدا ہوگا جو صرف ایک ہی حالت میں رہتا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہماری نظر میں خدا کچھ بھی کر سکتا ہے میرے بھائی۔ وہ خدا ہے، خالق ہے، ٹھیک ہے، اور خالق جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عجیب یار، عجیب بات ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا سکتا، بھائی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، خدا ہے۔ اور خدا کے اندر صفات موجود ہوتی ہیں، خدا کے اندر کوالٹیز موجود ہوتی ہیں، خدا کے اندر قدرت موجود ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے بھائی بات یہ ہے زاہد صاحب، قرآن بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا لا تبدیل ہے، یعنی اس کی کوئی صفت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور کھانا اس وقت کھایا جاتا ہے جب انسان کا جسم ہو اور جسم تحلیل ہو رہا ہو، تو جو حصہ جسم کا تحلیل ہو جاتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو خدا تو روح ہے، اس کا جسم تو ہے ہی نہیں، تو وہ تحلیل کیا ہوگا؟ اسی لیے خدا تعالیٰ کھانا نہیں کھاتا، اور کہیں نہیں لکھا ہوا کہ خدا کھانا کھاتا ہے یا کھانے کا محتاج ہے۔ بائبل میں تو انسانوں کو بھی خدا کہا ہے، بائبل میں تو فرشتوں کو بھی خدا کہا ہے، تو کہنے سے تو خدا نہیں ہو جاتے وہ۔
بات یہ ہے جب بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کا آپ جواب دیں کہ وہ خدا کو دیکھ کر زندہ کیسے رہے، یا مانے کہ خدا بائبل نے غلط بیانی کی ہے جو یہ لکھا ہے کہ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ نے کہا جی بے گناہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے نزدیک تو یسوع مسیح کے علاوہ کوئی بے گناہ ہے ہی نہیں دنیا میں، تو انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ یہ تشریف لائیں جی محترم۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے اپنے حواریوں کو اپنا جسم دکھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں اب بھی یقین نہیں آتا، تم سمجھ رہے ہو کہ میں کوئی روح ہوں، تو مجھے کوئی کھانے کو دو۔ یہی ثابت کیا تھا کہ میں روح نہیں ہوں، میرا جسم ہے، میری ہڈیاں ہیں۔ یہی تو انہوں نے دلیل دی تھی کہ خدا کھانے کا محتاج نہیں ہے، لو اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا تو مجھے کھانے کو دو کچھ۔ تو انہوں نے ثابت کیا کہ میں خدا نہیں ہوں، میں روح نہیں ہوں۔ محترم آپ بھی جو کوئی بھی حوالہ بیان کریں اس کو پلیز اس کا جو اسکرین شاٹ لگا دیا کریں، تصویر بنا کے لگا دیا کریں، تاکہ جیسے میں لگا رہا۔ میر لطیف صاحب دیکھیں، اب بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھے کھانے کو کچھ دو، میرا گوشت ہے، میری ہڈی، تو وہ تو یہ ظاہر کر رہے ہیں نا کہ وہ مر گئے تھے اور زندہ ہو گئے اور ان کے درمیان موجود ہیں، انہوں نے موت پر فتح پا لی۔ اور کوئی شخص نہیں جس نے موت پر فتح پائی سوائے خدا یسوع مسیح کے۔ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اس بات کو ظاہر کر دیا جو انہوں نے اپنی زندگی میں نبوت کی تھی کہ تم اگر مجھے مار بھی دو گے، ہلاک بھی کر دو گے، تو میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، ٹھیک ہے۔ اور شاگرد کٹر یہودی تھے، وہ کلام سے ہٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ کلام کو جانتے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے اپنا ان کے سامنے ظاہر کیا کہ چھو کر دیکھو میں وہی ہوں، ہاتھ لگا کر دیکھو میں یسوع ہی ہوں۔ اور پھر جا کر کچھ شاگرد جو شک میں تھے انہوں نے یقین کیا کہ واقعی ہمارا یسوع ہی ہے، ٹھیک ہے۔ توما رسول نہیں یقین کرتا تھا کہ میں نہیں مان سکتا کیونکہ میرے یسوع نے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے صلیب پر جان دے دی۔ اس کو مضبوط کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا۔ اس نے کہا انگلی ڈال کر دیکھ، میرا ہاتھ دیکھ جس کے اندر کیل ٹھونکے گئے تھے، میری پسلی کو دیکھ جس پر نیزہ مارا گیا تھا۔ اگر وہ جی اٹھنے کے بعد بھی وہ رہتا تو اسے درد ہوتا، کہتا وہ توما نہ کر، مجھے درد ہوتا ہے، لیکن توما نے اس کے ہاتھ کے اندر، اس کی پسلی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے میرے لطیف صاحب، جو آپ سمجھنے سے قاصر ہے، ان باتوں کو سمجھیں۔ جی محترم زاہد شفیع صاحب، آپ نے تو خود اقرار کر لیا یہ مان کر کہ یسوع مر گیا تھا، اور وہ چونکہ مر کر زندہ ہوا تھا تو اس لیے وہ یہ دکھا رہا تھا کہ دیکھو میں وہی ہوں جو مر کر زندہ ہوا۔ تو آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ خدا نہیں تھے، کیونکہ خدا کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ غیر فانی ہے اور نادیدہ، واحد خدا نادیدہ بھی ہے اور غیر فانی بھی ہے۔ جس پر فنا آ جائے، جو مر جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پہلا تیموتھی کا خط، پولوس کا جو ہے تیموتھی کا پہلا خط، باب نمبر 1 آیت نمبر 17 میں نے لگا دی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا غیر فانی ہے اور نادیدہ ہے اور واحد خدا ہے۔ یہ صفت لکھی ہے، 3 صفتیں، غیر فانی، نادیدہ یعنی نہ نظر آنے والا، اور واحد۔ تو آپ نے یہ مان کر کہ یسوع مر گیا تھا، یہ مان لیا کہ وہ خدا نہیں تھا، کیونکہ خدا تو غیر فانی ہے، اس پر فنا آئی تو چاہے ایک لمحہ کے لیے بھی آئی ہو، کیونکہ وہ عبد الآباد زندہ ہے، عبد الآباد ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔
تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ وہ خدا نہیں. شکریہ. تو میں نے حوالہ لگا دیا ہے. میں عبد الآباد زندہ ہوں, اس پر موت نہیں آ سکتی. جی بالکل. پہلا تموتیس اس کے پہلے چیپٹر کی آیت نمبر آپ نے 17ویں لگائی, اور پلوس رسول کی یہ سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ سٹیٹمنٹ یوں ہے, یوں پر یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے کہ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبد الآباد ہوتی رہے. آمین. آگے آپ نے آمین نہیں پڑھا, لکھا ہے آمین. تو میرے بھائی یہ پڑھے تو صحیح نا, پورا پڑھے تو صحیح نا. اگر آپ 14ویں آیت سے اس کو لیتے ہیں تو پھر آنکھیں تو کھل جاتی ہیں نا. آپ نے اس آیت کو لیا, 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے ذرا پڑھے, اوپر طرح جائے نا تھوڑا سا. لکھا ہے اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا. یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا, جن میں سب سے بڑا میں ہوں. وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں. وہ مجھے نجات دینے کے لیے آیا, میری زندگی کے لیے آیا. ایک چھوٹی سی بات کو لے کر آگے نہ بڑھیے گا, اس کو پوری اس کے لبے لباب کو سمجھا کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے. یہ پلوس رسول سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور میرے خیال میں کہ رسولوں میں سب سے زیادہ افضل رسول یہ ہے. ٹھیک, کیونکہ اس نے وہ ظہور خدا کا دیکھ لیا, وہ قدرت اس کی دیکھ لی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا دمشق کی راہ میں. ٹھیک ہے, میں ایک آیت لگاتا ہوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں آگے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود یہ اقرار کر لیا کہ خدا یسوع مسیح خدا نہیں. وہی میں نے کہا کہ آپ کے کان بجتے ہیں. کہاں پر میں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ خدا یسوع مسیح خدا نہیں ہے؟ بات سوچا کرے, پہلے پترا اس کو سنا کرے, پھر بات کیا کرے آگے. جواب اپنے سے جواب نہ دے دیا کرے. ٹھیک ہے, ایک حوالہ دیتا ہوں, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ ذرا غور سے سنیے گا جو یہ آڈیو اب میں کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 10واں چیپٹر ہے. 10ویں چیپٹر میں لکھا ہے اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو. خدا یسوع مسیح شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے خاص ان کی طرف متوجہ ہو کر کہ مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ دیکھتی ہیں. کیا؟ خدا یسوع مسیح کو, جنہیں تم دیکھتے ہو. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سارے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو مگر نہ دیکھیں, اور جو باتیں تم سنتے ہو سنے مگر نہ سنے. بہت سارے نبیوں کی, بہت سارے پیغمبروں کی یہ آرزو تھی کہ وہ خدا کو دیکھیں اور خدا سے باتیں کریں اور ڈائریکٹ خدا کے ساتھ کلام کریں, لیکن نہیں کر سکے. ان کی آرزو ہی رہی کہ وہ خدا سے ڈائریکٹ بات چیت کریں, خدا کو ڈائریکٹ دیکھیں, مگر نہیں دیکھ سکے. بہت سارے نبیوں کو یہ کام جو ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں ہوا. خدا یسوع مسیح شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تم مبارک ہو. دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں 22ویں آیت 10ویں چیپٹر کی, لوکا کی طبیب معرفت لکھی گئی انجیل. اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا مبارک ہے وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے, جنہیں تم دیکھتے ہو. کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا تھا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں, جو معجزے تم دیکھتے ہو وہ دیکھیں مگر نہ دیکھیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی نا؟ نہیں آئی تو بعد میں غور کر لیجیے گا. اور جو باتیں تم دیکھتے اور سنتے ہو مگر نہ سنی. انہوں نے نہیں سنی, شاگردوں نے دیکھی بھی سنی بھی اور کھلی آنکھ سے ساری قدرت اس کی دیکھی. ایسے تو شاگرد پاگل تھے, خدا یسوع مسیح کے پیچھے جان دینے تک وہ جو ہے وہ چلے گئے. پطرس رسول کہتا ہے جب خدا یسوع مسیح ساری رات ان سے کلام کرتا تو پطرس رسول کے کچھ حواری خدا یسوع مسیح کے کچھ حواری جو ہے وہ غصہ ہو کر چلے گئے, کیونکہ کلام سخت تھا, سمجھ نہیں آتا. آج بھی بہت سارے لوگوں کی عقل میں سمجھ نہیں آتا. جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو خدا یسوع مسیح پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور پطرس سے کہتا ہے تم کیوں نہیں گئے؟ پطرس اقرار کرتا ہے کہ اے خدا ہم کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے. آمین. اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے, اسی پلوس رسول کی سٹیٹمنٹ.
لکھا ہے کہ اے بھائیوں میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں. اور نجات میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح کے پاس ہی، آپ مانے نہ مانے، ٹھیک ہے، نجات پائے، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے. آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے نام کی غیرت رکھتے ہیں، خدا کے نام پر مر مٹنے اور قتل و غارت تک کر دیتے ہیں. یہاں پر صاف لکھا ہے کہ خدا کے نام کی وہ غیرت رکھتے ہیں، ان کے اندر غیرت ہے مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. آج سمجھ کے ساتھ لوگ خدا کے نام کی غیرت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اپنی انا پر، اپنے تکبر پر کھڑے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کلام سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں. اور خدا کے کلام لکھا ہے ایسے لوگوں کا گھر جو ہے وہ ریت پر ہے نہ کہ چٹان پر. جب آندھی آتی ہے، طوفان آتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. لیکن جو گھر چٹان پر کھڑا ہوتا ہے اسے نہ کوئی آندھی، نہ کوئی طوفان، نہ کوئی اور چیز اسے تباہ و برباد کر سکتی ہے، کیونکہ چٹان کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ خدا کو دیکھے، وہ باتیں سنے لیکن نہ سن سکے. لیکن مبارک ہو تم جو سنتے ہو اور دیکھتے ہو. وہی پیچھے والی بات جو میں نے آپ کو بتائی. گاڈ بلیس یو. محترم، آپ نے جو حوالہ دیا ہے لوکا کی آیت 22-23 کا، اس میں تو خدا کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اپنی طرف سے نا باتیں بڑھائیں بیچ میں. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہے باب آیت 21 میں پڑھتا ہوں. اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا، اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا خدا کا بھی کوئی خدا ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے، خدا کا بھی کوئی خدا ہوتا ہے؟ اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں. تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی. ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا. میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے. دیکھیں، خدا تعالی کی کوئی صفت پیسو نہیں ہوتی، مفعول نہیں ہوتی، یعنی اس کو کوئی چیز دیتا نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور یہاں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ خدا نے مجھے سب کچھ سونپا ہے. تو وہ خدا کیسے ہو گیا جس کو کوئی دیتا ہے؟ وہ دوسروں کا محتاج ہے. کوئی نہیں جانتا بیٹا کون ہے سوا باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوا بیٹے کے. بالکل ٹھیک ہے، نبی آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ جو ہے ان کے ذریعہ ظاہر ہو، اس کی حقیقت ظاہر ہو. اس میں کیا شک ہے؟ لیکن وہ خود خدا نہیں ہوتے، وہ خود خدا کے محتاج ہوتے ہیں. اور اس شخص کے جس پر بیٹا اور ظاہر کرے، شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں. یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کی باتیں سننے کے، کہ وہ ان کو یہ شوق تھا کہ خدا کو روبرو دیکھیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اپنی طرف سے محترم باتیں نہ بڑھائیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اور پھر خدا جو ہو اس کا بھی خدا ہوتا ہے. وہ دیکھو باپ کو کہہ رہے ہیں اپنا خدا، اور پھر یہ بھی مان رہے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ مجھے خدا نے دیا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. کیا کہیں دکھا سکتے ہیں کہ خدا باپ نے بھی کہا ہو بیٹے کو کہ یہ میرا خدا ہے؟ میں یہ لگا دیتا ہوں، آپ براہ کرم اپنی طرف سے اپنے عقائد بیچ میں نہ داخل کریں. جو عبارت ہے اس کو اسی طرح پڑھیں جس طرح کہ وہ ہے. امیر لطیف صاحب، یہ آپ کے لیے ایک اور تحفہ بھیجا ہے میں نے. یہ دوسرا تھلسالنیکیوں ہے اور اس کے پہلے چیپٹر کی 8ویں اور 9ویں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور سمجھتے ہیں بات کو. لکھا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا. صاف لکھا ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ خداوند کے چہرے اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے.
کوئی اور بات نہیں، زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، آسان اردو میں سیدھی سیدھی بات یہاں پر بتائی گئی ہے۔ دوسرا تھلسا نکیو اس کے پہلے چیپٹر کی 8ویں اور 9ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کے دل پر بیٹھی ہوگی اور آپ کو اس بات کی سمجھ بھی آئی ہوگی۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے خود قبول کر لیا کہ وہ خدا نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ مان لیا کہ یسوع مر گیا تھا اور مر کر زندہ ہوا تھا، تو جو مر جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تھی میری دلیل، اور میں نے اس کے ثبوت میں حوالہ لگایا ہے تیموتھی کا، کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا غیر فانی نادیدہ، یعنی ایک تو وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور دوسرے غیر فانی ہے، اور تیسرے وہ واحد خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا غیر فانی ہے، جو مر جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ نے تسلیم، جب اس کا مرنا قبول کر لیا تو یہ تسلیم کر لیا کہ وہ خدا نہیں تھا۔ کیا خدا پر موت آتی ہے؟ مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا پر موت بھی آ جاتی ہے؟ کوئی حوالہ دے مجھے، شکریہ۔ جی آپ بار بار الویت کی بات کر رہے تھے، کلسیوں کا خط ہے اور اس کے دوسرے چیپٹر کی 9ویں آیت، بلکہ 8ویں آیت سے پڑھتے تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تھوڑا سا اوپر سے نیچے سے آئے تو بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لکھا ہے، خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دینوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے، نہ کہ مسیح کے موافق۔ کس کے؟ نہ کہ مسیح کے موافق۔ لوگ دینوی باتوں سے خوش ہوتے ہیں، لوگ انسانی روایت کو بڑا اہمیت اور درجہ دے دیتے ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق، نہ کہ مسیح کی بابت، ٹھیک ہے۔ کیونکہ الویت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اب تو میرے خیال میں کہ کوئی بات رہی ہی نہیں، لیکن الویت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ کس میں؟ خدا یسوع مسیح میں۔ یہاں پر بھی بڑی صاف سٹیٹمنٹ ہمیں بائبل مقدس کی ملتی ہے، یہاں پر بھی بڑی صاف بات ہمیں سامنے نظر آتی ملتی ہے۔ میں نے اس لیے اسکرین شاٹ بھی لگا دی کہ کسی بھائی کے دل میں کوئی شک نہ رہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ مسیح کی الوہیت پر، تو یہ بات ہمیں بائبل میں ملتی ہے، بلکہ قرآن میں بھی ملتی ہے۔ لکھا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، اب تھوڑی دیر ذرا میری ساری آڈیو کو سنیے گا پھر جواب دیجیے گا۔ جی محترم، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ خدا کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ یہ مجھے بتائیں، یہ کون سی دلیل ہے مسیح کے خدا ہونے کی؟ دلیل تو آپ نے دینی ہے مسیح کے خدا ہونے کی۔ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے، ان سے بدلہ لے گا۔ تو اس سے یسوع کی خدائی کہاں ثابت ہو گئی؟ اور وہ خداوند کے چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ یسوع خدا ہے؟ خدا کے متعلق خود بائبل میں لکھا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ابھی تک آپ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ مسیح کو دیکھ کر جو ہیں وہ لوگ مر گئے تھے، جتنوں نے دیکھا تھا سب کے سب مر گئے تھے، کیونکہ بائبل کی گواہی موجود ہے کہ خدا کو دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ساری دنیا نے دیکھا، مرا ایک بھی نہیں ان کو دیکھنے کی وجہ سے۔ یہ آپ نے محترم ثبوت دینا ہے کہ ان کا دیکھ کر کوئی مرا ہے۔ اب میرا خیال ہے اس موضوع پر کافی بات ہو گئی ہے، میں اب دوسری جو صفت ہے خدا کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دوسری صفت، باقی سننے والے خود نتیجہ نکال لیں گے کہ آپ کے دلائل میں کتنا دم تھا اور میرے دلائل میں کتنا دم تھا۔ شکریہ۔ جی لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ کیا آپ انکاری ہیں اس بات سے؟ اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا
اس میں اس سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. اور آج بھی میرے بہت سارے ایسے بھائی دوست احباب ایسے ہیں جو تاریکی میں زندگی گزارتے ہیں، جو نور کو قبول نہیں کرتے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں. قرآن بھی یہ چیز فرماتا ہے کہ وہ نور تھا. ٹھیک ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا. ایک اور حوالہ لگا دیتا ہوں، ذرا سنیے گا. جی محترم، اس سے کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا تھے؟ دیکھیں، ہر نبی اسی لیے آتا ہے کہ اس کے ذریعہ خدا کی حقیقت ظاہر ہو. جو کہ ہر نبی کے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے متعلق غلط عقائد بنا لیتے ہیں. بعض بتوں کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اپنے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح غلط عقائد خدا کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں. تو ہر نبی محترم اسی لیے آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی اصل حقیقت لوگوں پر ظاہر کرے، ان کو بتائے کہ خدا کی حقیقت کیا ہے. اور ہر انسان جو ہوتا ہے وہ جس طرح خدا کی صورت ہوتا ہے، اسی طرح مسیح بھی خدا کی صورت تھا، خدا نہیں تھا. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، وہ ان دیکھے خدا کی صورت، خدا نہیں تھا، وہ خدا کی صورت تھا. یعنی نبیوں کے ذریعے خدا کی خدائی ظاہر ہوتی ہے، وہ خود خدا نہیں ہوتے. یہ اسی خط کا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان دیکھے خدا کی صورت. یہاں پھر دیکھے لکھا ہے ان دیکھے خدا کی صورت. اگر وہ خدا تھا وہ تو نظر آتا تھا، وہ ان دیکھا تھا ہی نہیں. تو یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ خدا نہیں تھا. خود بائبل یہ اقرار کر رہی ہے کہ وہ خدا نہیں تھا بلکہ خدا کی صورت تھا، جیسا کہ باقی انسان خدا کی صورت ہیں. اچھا، اسی کے نیچے تھوڑا سا اسی کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں. اچھا، اسی کے نیچے تھوڑا سا اسی کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں. اسی یوحنا کی انجیل کے 12ویں پہلے چیپٹر کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ خدا یسوع مسیح پر جو ایمان لاتے ہیں وہ خدا کے فرزند کہلاتے ہیں. وہ حق بخش دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا. اب بڑے بڑے لوگ بڑا طرح طرح کے عجیب سوال کر دیتے ہیں کہ جی وہ کیسے پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا. لکھا ہے وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے. اولاد تب پیدا ہوتی ہے جب انسان خواہش کرتا ہے، نہ انسان کے اس میں انسان کا بھی کوئی دخل اندازہ نہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی لینا دینا نہیں، نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور اسے پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا اور جو میرے بعد آتا ہے. وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. اب یوحنا بھی اس بات کا، جو یوحنا جون دی بیپٹزم ہے، وہ یہ بات اقرار کر رہا ہے، وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کی بابت نبوت ہوئی، جس کی بابت مختلف نبیوں نے کلام کیا. وہ مجھ سے بھی پہلے موجود تھا.
حالانکہ جسامت میں یوحنا اس سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوتا ہے، اس سے بڑا ہے، لیکن یوحنا اس کا اقرار کر رہا ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یوحنا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ حالانکہ یوحنا کے بارے میں لکھا ہے نبیوں میں جتنے عورتوں سے پیدا ہوئی یوحنا سے بڑا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، انسان سمجھ سکتا ہے اگر تھوڑی سی عقل رکھ کے اس پر غور و فکر کرے تو مشکل بات نہیں ہے، نہ ہی اتنی کوئی گھمگیر بات ہے کہ عقل میں نہ بیٹھے۔ جس کا پانیوں پر اختیار ہے، جس کا ہوا پر اختیار ہے، جو 4 دن کے مردے لادر کو باہر نکال دیتا ہے قبر سے، اس کے پاس یہ قدرت ہے، جو جو مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں دم پھونک کر ہوا میں اڑا دیتا ہے، اس کے اندر خدائی ہے، جو کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس کے اندر دم پھونکا، خدا یسوع مسیح نے پرندے کو بنا کر اس میں دم پھونک کر یہ ظاہر کر دیا کہ اس میں قدرت ہے۔ لوگ اس کی پوشاک کو چھوتے بھلے چنگے ہو جاتے، جنم کے اندھے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک جنم کا اندھا، اگلی آڈیو میں آپ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا خدا پر موت بھی آتی ہے؟ کیا خدا مر بھی جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اقرار کیا ہے کہ یسوع مسیح فوت ہو گئے تھے، یسوع مسیح مر گئے تھے، مر کر پھر زندہ ہوئے تھے۔ تو اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا ابھی تک کہ کیا خدا مرا بھی کرتے ہیں؟ کیا خدا پر موت آتی ہے؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ لا فانی ہے، اس پر فنا نہیں آتی۔ اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گزارش ہے میری کہ آپ اس بات کا بھی جواب دیں جو میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا خدا پر موت آتی ہے؟ اگر مسیح مر گیا تھا تو وہ پھر خدا نہیں ہو سکتا۔ جنم کا ایک اندھا ہوتا ہے، آپ نے بائبل پڑھی ہوگی، اتنے بچے اتنے آپ کاکے نہیں ہیں۔ جنم کا ایک اندھا ہوتا ہے، اس کے آئی بولز ہی نہیں ہوتے، اس کے ڈیلے ہی نہیں ہوتے۔ قرآن یسوع مسیح مٹی لیتے ہیں زمین سے، جس طرح باغ عدن میں خدا نے مٹی لی، اس سے بت بنایا اور جیتی جان آدم کو بنایا۔ اس طرح ایک شخص روح زمین پر ہے، وہ اندھا ہے، اس کے آئی بال ہی نہیں۔ اور ہم یسوع مسیح زمین سے مٹی لیتے ہیں، اسے اپنے تھوک سے سانتے ہیں، نرم کرتے ہیں، اس کی آنکھوں میں 2 بنٹے سے گولیاں سا بنا کر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا شلوہ کے ہوس میں جا کر دھو لے۔ اس میں ایسی قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ مٹی کو آنکھیں بھی بنا دے، کوئی بنا کے دکھائے نا۔ آپ نے کہا پانیوں پر سب چل جاتے ہیں، کون چلتا ہے پانیوں پر؟ مجھے بتائیں کون چلتا ہے؟ کوئی نہیں چلتا، نہ ہی کسی میں ایسی جرت ہے۔ بڑے سے بڑے ایماندار کو بھی آپ سمندر میں دریا کے درمیان میں یا کسی نہر کے درمیان میں لا کر دھکا مارے، ہاں 1 منٹ بعد ہی وہ گوتے کھانے اور چیخنے چلانے شروع، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ خدا یسوع مسیح آنکھیں بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کوڑیوں کو ہاتھ لگاتا تھا، کوڑی پاک صاف ہو جاتے تھے۔ اس بات کی تو قرآن بھی شہادت دیتا ہے۔ بائبل کو آپ مانے نہ مانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، قرآن کو تو ماننے نا کہ آپ مسلمان کہتے ہیں، قرآن کی بات پر تو آمین کرے نا۔ بالکل محترم انکاری ہوں، کیونکہ کلمہ جو ہے یہ ساری بائبل خدا کا کلمہ ہے۔ تو کیا بائبل خدا ہے؟ بتائیں مجھے۔ یہ بائبل پوری کی پوری خدا کا کلمہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ لفظ بائبل میں 360 دفعہ آیا ہے کلمے کا، اور یہ خدا کے کلام کے متعلق آیا ہے۔ تو کیا یہ بائبل خدا ہے؟ بتائیں مجھے۔ اور پھر میں دہراتا ہوں کہ پلیز اس بات کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا کہ کیا خدا پر موت بھی آتی ہے، کیونکہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح مر گیا تھا اور پھر زندہ ہوا۔ جو مر جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو لکھا ہے کہ عبدالآباد زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، غیر فانی ہے۔ میں نے حوالے پہلے ہی لگا دیے ہیں۔ شکریہ جی۔ یہ آڈیو میں نے تھوڑی سی سنی کہ ہر نبی جو یہ ظاہر کرتا، کس نبی نے ظاہر کیا؟ بتائیں نا، کوئی ایک نبی ظاہر کر دے نا، جس نے ظاہر کیا یا جو دعوے خدا یسوع مسیح نے کیے وہ کر دے۔ چلے کسی انسان کی بات پر آپ ایمان نہ رکھیں، ضرورت بھی نہیں ہم آپ کو منائیں، آپ پر کوئی زور زبردستی کریں۔ ایک فرشتوں کی ایک سٹیٹمنٹ میں لگاتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ذرا
اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا جو میں یہاں پر ایک آیت لگانے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ زاہد شفیع صاحب دیکھیں، خدا تعالیٰ پیدا نہیں ہوا کرتے. خدا تعالیٰ جو ہے وہ سیلف ایگزسٹنٹ ہے، یعنی خود ہی وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو کوئی پیدا نہیں کرتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ تمام کی تمام دنیا جو ہے وہ خدا کی خواہش سے ہی پیدا ہوتی ہے. اگر خدا نہ چاہے تو وہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ خدا نہ چاہے تو کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ والدین کی کیا خواہش ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، لیکن سب کے سب خدا کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن خدا پیدا نہیں ہوا کرتا. خدا ازل سے ہے اور ازل تک رہے گا، عبد العباد ہے. یہ خدا کی صفت ہے، یہ بھی مسیح میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ بیٹا بغیر باپ کے نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب باپ تھا تو بیٹا ہوا نا، تو وہ ازلی کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب اس سے پہلے باپ تھا. آج تک آپ نے سنا ہے بیٹا بغیر باپ کے ہو جائے؟ بغیر باپ کے یا ماں کے، میرا مراد یہ ہے کہ پہلے باپ ہو تو پھر بیٹا ہوتا ہے. کبھی یہ سنا ہے کہ پہلے بیٹا ہوا اور پھر باپ ہوا؟ نہیں. تو باپ تو ازلی ہے، بیٹا ازلی نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، جو پیدا ہوں وہ خدا نہیں ہوا کرتے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پہ بات کافی ہو چکی. میں دوسری اجازت دیں تو دوسری صفت خدا کی بیان کروں اور اس پر آپ کے دلائل سنوں کہ کیا آپ کے دلائل ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو پھر کریں گے، ورنہ پھر نیکسٹ جو ہماری گفتگو ہوگی اس کو لے لیں گے. شکریہ. اب اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. رسولوں کے اعمال اس کے پہلے چیپٹر کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے. کیونکہ آپ تو اس بات پر ایمان نہیں نہ رکھتے، نہ ہی آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح آسمان پر زندہ چلے گئے. پتہ نہیں کس نیو پر آپ کھڑے ہیں. نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ بائبل کو مانتے ہیں. خیر، ہمارا کام آپ کو منانا نہیں ہے، ہمارا کام تو آپ کو خدا کے کلام کی منادی کرنا اور سچائی کو بتانا ہے. خدا کے کلام لکھا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے. اچھا، 11 لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. یہ زیتون کا پہاڑ ہے، اور خدا یسوع مسیح مردوں میں زندہ ہونے کے بعد 40 دن بعد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ زیتون کے پہاڑ پر جاتے ہیں. اور جب وہ جاتے ہیں تو ان کے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ خدا یسوع مسیح آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اور پھر 2 مرد لکھا ہے، لیکن ہے یہ فرشتے، سفید لباس پہنے آ کھڑے ہوئے، اور دیکھو کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا، جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا. اب انسان کی بات تو چھوڑ دینا، انسان ہے، لیکن فرشتوں کی بات تو ماننی چاہیے نا یار، ٹھیک ہے نا. فرشتے یہاں پر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جس کو تم جیسے جاتے دیکھ رہے ہو اسی طرح واپس آتے بھی دیکھو گے، ٹھیک ہے. اور خدا کے کلام لکھا، ہر آنکھ اسے دیکھے گی اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ خدا یسوع مسیح ہی خدا ہے. کہتے ہیں تو میں آیت لگا دیتا ہوں. وہ تو جب آئے گا تو دیکھیں گے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس نے آنا تھا آ گیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ تمام میرے مخالفین جو اس وقت موجود ہیں وہ مریں گے، اور کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا. پھر ان کی اولادیں مریں گی، اور ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا. پھر ان کی اولادوں کی اولادیں مریں گی، اور ان میں سے بھی کوئی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا. لیکن یہ چونکہ موضوع نہیں ہے، آپ نے لگا دیا تو میں نے اس کا جواب دے دیا. آج کا موضوع یہ ہے الوہیت مسیح. تو مجھے آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ جو مر جائے وہ خدا ہو سکتا ہے، اور کیا خدا مرا بھی کرتا ہے؟ خدا تو لا فانی ہے. میرے بھائی ظاہر صاحب، میں نے اس کا جواب تو دے دیا ہے. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا خدا مرتا بھی ہے؟ کیا خدا پر موت آتی ہے؟
اور کیا جس پر موت آ جائے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ نہ بائبل میں کہیں لکھا ہے کہ خدا آسمان پر چلا مسیح آسمان پر چلا گیا، اور نہ ہی قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا۔ یہ جو آیات ہیں یہ تو اب ثابت ہو چکا ہے کہ بعد میں شامل کی گئی ہیں۔ جتنی بھی آیات بائبل میں لکھی ہیں یہ سب کی سب بعد میں شامل کی گئی ہیں۔ میں مجھ سے ثبوت مانگیں گے تو میں دے دوں گا، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے الوہیت خدا۔ اگر کوئی آسمان پر چلا جائے تو اس سے کسی کی خدائی ثابت نہیں ہوتی۔ آسمان پر تو ایلیا بھی گیا تھا بائبل کے مطابق، تو کیا وہ خدا ہو گیا؟ ظاہر ہے اب آسمان پہ گیا تو ابھی تک زندہ ہی ہوگا، کیونکہ ابھی تک واپس نہیں آیا وہ، تو اس سے اس کی خدائی تو ثابت نہیں ہوتی۔ آسمان پر تو ہنوک بھی گیا ہے، بائبل کی گواہی موجود ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور زندہ ہی اٹھا لیا۔ یہ بھی لکھا ہے مسیح کے بارے میں، تو یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس کے متعلق تو یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، تو کیا وہ خدا ہو گیا؟ یہ محترم حوالہ لے لیں، ہنوک کے متعلق لکھا ہے کہ ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا۔ تو وہ کیا ہنوک خدا ہو گیا ہے اگر آسمان پر اٹھا لیا ہے؟ موضوع تو یسوع مسیح کی الوہیت ہے۔ محترم یہ 2 سلاطین باب 2 آیت نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے، ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا، تو کیا وہ خدا ہو گیا؟ وہ بھی زندہ ہی گیا تھا نا۔ میر لطیف صاحب، یا تو آپ بائبل سے واقفیت نہیں رکھتے یا پھر آپ کی اتنی سٹڈی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، کبھی آپ کسی طرف بات موڑ لیتے ہیں، جب میں اس کا جواب دیتا ہوں تو دوسری طرف بات موڑ، ایک ٹریک پہ رہے نا، ٹھیک ہے؟ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ خدا یسوع مسیح زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے؟ ابھی میں نے حوالہ لگایا کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، اور لگاؤں حوالے؟ اگر کہتے ہیں تو اور دے دوں، 2 3 4 5 10 کتنے حوالے دوں آپ کو اس کے زندہ اٹھائے جانے پہ؟ ٹھیک ہے، مر کر زندہ ہونے کے کتنے دوں حوالے؟ پھر آپ کہیں گے کہ جی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ جب میں نے الویت پر بات کی تو پھر آپ دوسری طرف بات لے گئے۔ اب آپ بیچ میں ایلیا کو کیا، اچھا ایلیا کے بارے میں بھی آپ کو کچھ علم نہیں ہے۔ ایلیا کا آپ نے کہہ تو دیا کہ وہ زندہ اٹھایا گیا، اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ واپس بھی آیا ہے، اور واپس کس صورت میں آیا؟ اگر آپ کہتے تو میں یہ بھی آپ کو دلیل دے دیتا ہوں کیسے آیا۔ ہاں، ہنوک کے بارے میں ضرور ہے کہ وہ زندہ اٹھایا گیا، مگر اس میں بھی ایک تھیوری ہے، اس میں بھی خدا کچھ سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ریپچر کی بات ہو رہی ہے، جب راست باز لوگ اٹھائے جائیں گے اور بے دین لوگ واپس رہ جائیں گے۔ یہ ان کے بارے میں کچھ خدا کے کلام کی کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو پوری ہونی باقی ہیں۔ سو خیر، آپ کو ان گہرائیوں کا نہیں پتا، نہ ہی آپ ان گہرائیوں کو جانیں گے، نہ ہی جان سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی گہری باتیں ہیں۔ سو اب مجھے بتائیں کہ جو باتیں میں نے شروع میں، جب آپ نے ٹاپک شروع کیا کہ اس کا اختیار پانیوں پر ہے، اس کا اختیار ہواؤں پر ہے، اس کا اختیار جو ہے وہ لنگڑوں پر ہے، اس کا اختیار کوڑیوں پر ہے، اس کا اختیار جو ہے وہ اندھوں پر ہے، وہ سب کو بلا چنگا کر دیتا ہے، کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ آج تو کوئی جھوٹا پیر ہی کسی کو تھوڑی سی شفا دے دے تو لوگ اس کے پیچھے جوگ در جوگ جانا شروع، تو کیا خدا یسوع مسیح نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، اتنے بڑے بڑے، انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اس کا اقرار کرنے سے قاصر ہیں؟ کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ محترم، میں نے 2 جواب دیے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ عرض کیا ہے کہ یہ آیات جن میں ان کے آسمان پر جانے کا ذکر ہے بعد میں شامل کی گئی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔
لیکن اس کے آسمان پر جانے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ خدا ہیں؟ میں نے دو جو اشخاص ہیں، ایک ہنوک اور ایک ایلیا، دونوں کے حوالے بائبل سے لگائے ہیں کہ وہ بھی آسمان پر گئے ہیں اور زندہ ہی گئے ہیں، تو کیا وہ خدا ہو گئے؟ دوسرا، میں نے بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ نے یہاں پھر فرمایا کہ وہ مر کر زندہ ہو گیا، کیا جو مر جائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ کیا خدا پر موت بھی آتی ہے؟ خدا تو لافانی ہے، بائبل کا میں نے حوالے پہلے لگا دیا ہے، نادیدنی ہے اور لافانی ہے، تو کیا جو مر جائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ کیا خدا پر موت آتی ہے؟ بائبل کا کوئی حوالہ دے دیں، بات ختم ہو جائے گی کہ خدا مر بھی سکتا ہے، خدا پر موت بھی آتی ہے۔ کوئی بائبل کا حوالہ دے دیں پلیز، اور یہ بھی کہ خدا کا بھی خدا ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ خداوند کو کہہ رہے ہیں اے میرے باپ، اے میرے خداوند، اور اسی کے حضور وہ جھکتے تھے اور اسی کے حضور جھکنے کی اپنے حواریوں کو تعلیم دی کہ جب بھی دعا کرو باپ سے دعا کرو۔ کیا باپ نے بھی کبھی بیٹے سے دعا کی ہے؟ اب آپ نے ایک بات کا جواب دینا کہ کیا خدا پر موت آ سکتی ہے، اور جس پر موت آ جائے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ شکریہ۔ طور پر دیکھا جائے کہ ہمارے مسیحی بھائی جو ہیں وہ جب جواب نہ آئے کسی چیز کا تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا خدا پر موت آ سکتی ہے؟ کیا خدا لا فانی نہیں ہے، غیر فانی نہیں ہے؟ کیا جو مر جائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اس کا ابھی تک میرے بھائی زاہد شفیع صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھائی یہ جو آپ نے حوالہ لگایا اس کا مقصد بھی بتا دیں کہ اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ صرف حوالے سے تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں۔ بھائی کیوں نہیں خدا کو کوئی دیکھ سکتا؟ وجہ وائی؟ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں چیپٹر میں اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ وہ بھائی جن کے دل پاک ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے، جن کے دل میں کوئی گناہ نہیں وہ خدا کو دیکھیں گے۔ خدا کے سامنے ہی تو حاضر ہونا ہے، آپ نے بھی اور مجھے بھی، ہر قوم کے لوگ ہیں، اسی نے تو عدالت کرنی ہے، اور عدالت کا اختیار بھی تو اسی کے پاس ہے۔ کیا خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ عجیب بات ہے یار۔ بدی کی آنکھ، خدا کے کلام لکھا ہے خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جو بدکار ہوتے ہیں وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن راست باز اور نیک لوگوں کے لیے تو یہ ممکن ہے نا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ وہ دیکھ سکتے ہیں خدا کو، پاک لوگ دیکھ سکتے ہیں، نیک لوگ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بائبل مقدس میں یہ بات درج ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، صاف لکھا ہوا ہے۔ یہ محترم کہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر کوئی دیکھ لے تو مر جائے گا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں بائبل کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں خدا کو نہیں دیکھ سکتا؟ آپ کی بائبل کہتی ہے کہ خدا نادیدنی خدا ہے۔ میں نے کتنے ہی حوالے لگائے ہیں پہلے بھی۔ مسیح کہہ رہے ہیں نہ خدا کو کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ جی محترم، بات ہو رہی ہے خدا کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی۔ دیکھنا کئی قسم کا ہوتا ہے، خدا کا جلوہ دیکھنا، خدا کی خدائی دیکھنا۔ ظاہری آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بائبل میں اختلافات ہیں، کہیں بائبل خود کچھ کہتی ہے کہیں کچھ کہتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کو دیکھ کر، ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ خدا کے جلوے دیکھنا، خدا کی خدائی دیکھنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ خدا کی ظاہری آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو، یہ بائبل کہتی ہے، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ خدا کو کیوں نہیں کوئی دیکھ سکتا، اور یہاں میتھیو میں ظاہری آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے۔
मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, मोहतरम पास्टर जाहिद शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह आप दोनों लोगों का कि बहुत ही फ्रूटफुल जानकारी आप लोगों ने मुहैया कराई। दोनों ही के पॉइंट्स सभी लोग सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, और मैं समझता हूं कि आज के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो चुके हैं। लगभग 2.25 घंटे का टाइम हो गया, क्योंकि 8:30 बजे सेटल्ड था और 11:15 के लगभग बज रहे हैं सर। इंशाल्लाह कुछ भी पॉइंट्स रह रहे हैं तो कमिंग मंडे में आप दोनों से टाइम लेकर इंशाल्लाह खुदा की जात से उम्मीद है कि फिर हम यहीं पे मिलेंगे, इसी टॉपिक पे जो भी बातें रह गई होंगी इंशाल्लाह वो कर लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। मोहतरम, खुदा है ही रूह, तो उसको देख कोई कैसे सकता है? मसीह खुद फरमा रहे हैं कि खुदा रूह है। मैं मोहतरम मुकर्रम जाहिद शफी साहब का ममनून हूं। आज बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और आपको खुश रखे, और उम्मीद है इसी तरह हमारी गुफ्तगू जो है वो चलती रहेगी। मकसद ये है कि लोगों तक अपना अपना पैगाम पहुंचाया जाए और लोगों पर असल हकीकत खुले और पता चले कि कौन सा मज़हब जो है वो सच्चाई के दावेदार तो सब हैं, लेकिन हकीकतन सच्चाई रखता है। शुक्रिया जाहिद शफी साहब। उम्मीद है कि आप इस बात का अगली दफा जरूर जवाब देंगे कि क्या खुदा मर भी सकता है, और जो मर जाए वो खुदा हो सकता है जिस पर मौत आ जाए। शुक्रिया। लतीफ़ साहब, मैंने पहले भी आपको कहा है, या तो आपको बाइबल के बारे में इल्म नहीं, या फिर आपकी बाइबल की आपको स्टडी नहीं है। खुद मसीह फरमा रहे हैं, तो क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि मसीह खुद क्या कहते हैं कि मैं और बाप एक हैं? आपने ये नहीं पढ़ा यूहन्ना की इंजील में कि वो क्या कह रहे हैं? मैं और बाप एक हैं, दो नहीं एक हैं। ठीक है ना? बाप मुझ में और मैं बाप में हूं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को। आपने नहीं पढ़ा? ठीक है, तो ये बात है, बस समझने की बात है। बाकी खुदा आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ और तमाम लोगों के साथ, जितनों ने भी इस कन्वर्सेशन को सुना और जितनों ने खुदा के कलाम की बरकत को हासिल किया, उनके लिए भी बेस्ट विशेष है। तो खुदावंद हमेशा आपको और सब तमाम भाइयों बहनों को अपनी पाक पनाह में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जी मोहतरम, मैं ये तो दोस्त देख लेंगे कि किसने बाइबल पढ़ी और बाइबल नहीं पढ़ी, लेकिन मसीह ये भी तो फरमा रहे हैं कि मैं और खुदा दो हैं। वो फरमा रहे हैं कि मैं अपनी गवाही नहीं देता, बल्कि खुदा भी मेरी गवाही देता है। और तुम्हारी शरीयत में लिखा है कि दो शख्स जब गवाही दें तो वो काबिल कबूल होती है। तो वो तो कह रहे हैं कि हम दो हैं, मैं कौन सी बात मानूं? उसी यूहन्ना की इंजील में ये बात लिखी है, और ये भी वहां लिखा है कि जो हवारी हैं वो और मसीह और खुदा भी एक हैं। तो क्या फिर हवारी भी खुदा हो गए? ये देख लें मोहतरम, लिखा है दो आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं हूं, खुद अपनी गवाही देता हूं, और एक बाप जिसने मुझे भेजा। वो तो कह रहे हैं कि हम दो हैं, आप कह रहे हैं वो एक हैं। फिर ये लिखा है कि और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी। भेजने वाला और भेजा गया एक नहीं हो सकते। तुमने ना कभी उसकी आवाज सुनी और ना उसकी सूरत देखी। ये देखें, वो तो कह रहे हैं कि उसकी कभी सूरत नहीं किसी ने देखी। उसकी वजह उन्होंने और जगह बताई है कि खुदा रूह है। मोहतरम पास्टर साहब, ये देखें, लिखा है मैंने उन्हें दिया है ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। तो देखें, वो तो कह रहे हैं कि हवारी और खुदा भी जो हैं, मैं, हवारी और खुदा सब एक हैं। मुराद ये है कि हमारा मकसद एक है, हमारी समत एक है। ये नहीं कि उनके जिस्म एक है, या उनका जिस्म तो खुदा का तो जिस्म ही नहीं और मसीह का जिस्म था, एक कैसे हो गए?
السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ فٹ فاٹ ہے؟ میں نے تھوڑی سی آپ کی ڈسکشن سنی ہے. سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ ذرائع علم جو سے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. مسلمان جو سے وہ قرآن کو ذرائع علم مانتے ہیں اور کرسچن جو سے ہیں وہ بائبل کو ذرائع علم مانتے ہیں. تو میرا خیال پہلے تو ایک انسان کے لیے یہ دریافت کرنا ضروری ہے کہ سب سے محفوظ اور بہتر ذرائع علم کون سا ہے. اگر اس کے اوپر تاریخی حقائق کے اوپر اور دوسری چیزوں پہ اس کو جانچ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. کیونکہ بہت سے حقائق قرآن میں ایسے ہیں جو بائبل کی نفی کرتے ہیں. تو جب ایک چیز کی نفی کی جاتی ہے تو اب وہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا سچ ہے کون سا جھوٹ ہے. تو کسی مسیح بھائی سے یا کسی اور غیر مسلم بھائی سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ وہ سورس کے اوپر بات کر لی جائے کہ بیسیکلی ہمارے پاس جو علم کا سورس ہے وہ بہترین سورس کون سا ہے جس سے ہمیں پیغمبروں کے بارے میں اور خدا کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. تو اگر وہ سورس بائبل ثابت ہو جائے تو پھر ہمیں بائبل کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے, اور اگر وہ سورس قرآن ثابت ہو جائے تو پھر ہمیں قرآن کو منوان ماننا چاہیے. شکریہ. جی محترم آزاد صاحب, اس موضوع پر چونکہ آپ لگتا ہے دیر سے آئے ہیں اس میں روم میں ابتدائی بات آپ نے نہیں سنی. شروع میں یہ طے ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بات ہوگی کہ قرآن کریم کی تعلیم بہتر ہے, اور نیز یہ کہ بائبل کے ہوتے ہوئے قرآن کریم کی کیا ضرورت ہے. یہ سب باتیں طے ہو چکی ہیں, انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی. لیکن ظاہر ہے جب ہم مسیحی حضرات سے بات کرتے ہیں تو ان کے مصدقات سے بات کرنی پڑتی ہے جس کو وہ تسلیم کریں. قرآن کو تو وہ نہیں مانتے, تو اس لیے ظاہر ہے یہی طریقہ کار ہے کہ دوسرے کے مصدقات سے بات کی جائے جس کو وہ آلریڈی مانتے ہیں, اس میں سے دلائل دیے جائیں کہ ان کے عقائد ان کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی جس کو وہ خدا کا کلام سمجھتے ہیں صحیح نہیں. شکریہ.